اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ حج کی فلائٹ سے تیار ہونے والے ہی قافلے رواں، حج تربیتی اجتماع کا ہوا انعقاد۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ رکن شورا کی پاکستانی کرکٹر فیصل اطہر کے گھر مدنی حلقے میں شرکت۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ حضرت مولانا عطا المصطفیٰ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ پر مسرت لمحات مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح پاک مال کی کابینہ میں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما، محمد رسول اللہ۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رخت سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کے علاقے نیو کراچی میں ہوا حج تربیتی اجتماع، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو حج کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ سیکھ کر حج کیجئے، اغلاط سے بچیے اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ رفیق الحرمین ساتھ رکھیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب 3 آدمی سفر کو جائیں، اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، ان سے ان کاموں میں انتظام رہتا ہے۔ امیر اسے بنائیں جو خوش اخلاق، سمجھدار، دیندار اور سنتوں کا پابند ہو۔ امیر کو چاہیے کہ ہم سفر اسلامی بھائیوں کی خدمت کرے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھے۔ جب بھی سفر پر جانے لگے اس طرح رخصت ہو جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور سفر کی دعا بھی پڑھ لیں۔ لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل الحمد و قل سے پڑھ کر باہر نکلیں۔ یعنی اب آپ کا سفر شروع ہوگا تو 4 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی ہیں وہ سفر کی ہیں۔ کس کی ہیں وہ؟ اور یہ سفر ہے حج ہو یا شرعی سفر ہو، آپ حیدرآباد جا رہے ہو یا نواب شاہ جا رہے ہو یا پنجاب کے کسی شہر جا رہے ہو یا کسی اور ملک جا رہے ہو، جب بھی سفر کریں 4 رکعتیں پڑھنا یہ سنت سے ہے۔ تو یہ آپ لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نماز ادا کر لیں، اور گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک، تبت یدا کے سوا 5 صورتیں سب بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیے، اور آخر میں بھی بسم اللہ شریف پڑھیے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے راستے بھر آرام رہے۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مشہور بزرگ اولاد غوث الاعظم
حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی، جبکہ پاک حامدی کابینہ لطیف آباد زمزم نگر میر فضل ٹاؤن میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی محمد فیصل اطہر کے گھر پر مدنی حلقے کی ترکیب بنائی گئی، جس میں رکن شورا نے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب نیکی کی دعوت سے سنتوں بھرا بیان کیا، رسائل پیش کیے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں تبلیغ بہترین جہاد ہے۔ جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے، ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم ہے اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار۔ کتنی مطلب جامع جملہ اور بالکل عبرت جس میں ہے کہ جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے، ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی آج کے اس مدنی حلقے میں یہی ذہن تھا کہ کوئی ایسا ہم ذہن لے کے جائے اور آپس میں کوئی ایسی نیت کریں کہ جو کچھ مجھے آتا ہے مجھے آگے پہنچانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ مثلا اگر آج سے ہم یہ نیت کر لیں میں الٹے ہاتھ سے لین دین نہیں کروں گا، سیدھے ہاتھ سے کروں گا، اگر ہم یہ نیت کر لیں اور پھر یہ بھی نیت کر لیں آج سے کہ میں دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا کہ الٹے ہاتھ سے لین دین کرنا شیطان کا کام ہے، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا مسلمان کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں اور دیگر کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ ہم پہلے آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ یہ پورے ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے ایام ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں اور 12 ماہ کے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے الحمدللہ مدنی قافلوں میں رائے خدا میں سفر کیا ہے، ان کا مدنی مشورہ جاری، اور ان اسلامی بھائیوں کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی کاموں کی ترکیب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پہ کئی اسلامی بھائی نے الحمدللہ اپنے آپ کو صدائے مدینہ مدنی کاموں کے لیے پیش کیا، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھرپور کوشش کریں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کے سب سے پرانے اور ایک بڑے شعبے مدرسۃ المدینہ کا تربیتی اجتماع گزشتہ روز منعقد ہوا، جس میں متعلقہ رکن شورا اور دیگر اراکین شورا نے مدنی عملے کے مدرسین، ناظمین اور دیگر مجلس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید بڑھانے کا ذہن دیا۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ شرم و حیا سے آنکھیں جھکائے رکھنا ہمارے پیارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سنت کو کب اپنائیں گے؟ جیتے جی یا مرنے کے بعد؟ مرنے کے بعد یہ آنکھیں بظاہر تو بند ہوں گی، لیکن فرمایا گیا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر بہت کچھ نظر آئے گا۔
اگر خدا نہ خواستہ ان آنکھوں کو نہ بچایا ہوگا، بے حیائی اور بد نگاہی کے معاملات ہوئے ہوں گے تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہوگا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں حیا سے جھکی رہتی تھیں، جیسا کہ میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بارگاہ رب العزت عز و جل میں مناجات کرتے ہیں کہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ ہمارا تعلق علم دین کے ساتھ ہے۔ ہم مدنی منوں کو علم دین کی دولت سے مزین کر رہے ہیں، علم دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن کا علم سکھا رہے ہیں، ان کو سنتیں آداب سکھا رہے ہیں، ان کو نماز سکھا رہے ہیں، ان کو دین کی اہم ترین بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی باتیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جب اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو قیامت کے اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، قیامت قائم ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی یہ ندا کرے گا، جس شخص نے اللہ عز و جل کے لیے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا تھا وہ اس کا ثواب بھی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریک سے بے نیاز ہے۔ تو پیارے اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، ہمیں جو بھی کام کرنا ہے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرنا ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ہم مدرسۃ المدینہ میں پڑھا رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، نظامت کر رہے ہیں، یہ سب کا سب ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا باعث ہو۔ ہمیں آخرت کا ثواب چاہیے، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صرف تھوڑا سا بدلنا ہے اور اچھی نیت پر ہمیں اجر ملے گا۔ مدرسۃ المدینہ کے ہمارے قاری صاحبان، ناظمین اور مجلس کا تربیتی اجتماع جاری ہے، اور اسی سلسلے میں الحمدللہ ذمہ داران تربیت کے لیے ہماری تشریف لا رہے ہیں۔ سیدنا ابو العباس ولید بن مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ کسی خلیفہ نے لوگوں کو اس طرح نصیحت کی، اے اللہ عز و جل کے بندو، بقدر استطاعت یعنی جتنا تم سے ہو سکے اللہ عز و جل سے ڈرو، ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ جو سستی و غفلت کا شکار تھے پھر بیدار ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ یہ دنیا ہمارا دائمی ٹھکانہ نہیں بلکہ اس سے پلٹ جانا ہے، اس لیے انہوں نے آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ اے بندگان خدا، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، بے شک وہ تم پر چھائی ہوئی ہے، زادے راہ تیار رکھو، کجاوے کس لو، بے شک تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے، بے شک منزل لمحہ ب لمحہ قریب ہوتی جا رہی ہے، ہر منٹ طویل مدت میں کمی کر رہا، زندگی کی مدت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، زندگی کے کلیڑے کو وقت کی ضربیں کمزور کرتی چلی جا رہی، جانے والے جا رہے ہیں اور نئے لوگ آ رہے ہیں، بے شک دن اور رات بڑی تیزی سے واپسی کے لیے پر تول رہے ہیں، جو پیش قدمی کا مظاہرہ کرے گا وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو زندگی کے دنوں کو گننے میں لگا رہا اور بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا۔ سمجھدار انسان اپنے رب عز و جل سے ڈرتا، اپنے آپ کو نصیحت کرتا اور اپنی توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ مدنی تربیتی کورس وطن عزیز پاکستان کیا دنیا کے دیگر ممالک ہند، بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی جاری ہیں۔ ابھی آپ کو دارالحکومت اسلام آباد پاکستان کی جانب لیے چلتے ہیں، جہاں مجلس کورسز کے تحت مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ ہوا۔ شرکا نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا، کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا، کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں 63 دن کے مدنی تربیت کورس کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اس میں فرض علوم کے ساتھ ساتھ مدنی قاعدہ اور دیگر سنتیں اور آداب اور دعائیں وغیرہ
اور اس کے ساتھ کافی بے شمار چیزیں الحمدللہ اخلاقی طور پر تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تو میری تمام مدنی چینل کے ناظرین سے بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی فرض علوم سیکھنے کے لیے اس مدنی تربیتی کورس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ یہ مدنی تربیتی کورس اسلام آباد کے علاوہ پاکستان کے تقریباً کم و بیش 10 مقامات پر جاری ہے۔ تو الحمدللہ اس مدنی تربیتی کورس میں نماز تہجد پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، تلاوت قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت، نوافل کی پابندی، اشراق و چاشت، اوابین اور دیگر فرائض علوم سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرض علوم سیکھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس سال نور مدینہ مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ الحمدللہ عزوجل وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وضو اور غسل کے مسائل، علم و ادب کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت، اور میں G11 اسلام آباد میں مدنی تربیت کورس کے لیے میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے۔ میں نے 10 دن کا اعتکاف گجر خان فیضان مدینہ میں کیا ہے، اور باپا جان نے جو مدنی مذاکرے میں داڑھی کی نیتیں کروائی تھی وہ داڑھی کی نیت کی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اب میں تربیتی کورس کرنے 63 دن کے لیے فیضان مدینہ G11 مرکز میں آیا ہوں۔ میں کافی دیر سے اسلامی بھائیوں سے وابستہ ہوں، میرے دوست ہیں، ان سے ہی میرا ذہن بنا ہے اعتکاف کرنے کا۔ الحمدللہ وہاں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس کمی کو پورا کرنے کی تشرگی تھی کہ میں نے تربیتی کورس 63 دن کا اعادہ کیا ہے۔ الحمدللہ عزوجل اب میں تربیتی کورس کے لیے فیضان مدینہ G11 اسلام آباد میں تربیتی کورس کے لیے آیا ہوں، اور مجھے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ میں نے غیبت سے بچنے اور نمازیں پڑھنے کی پابندی ہوئی ہے۔ پاک رات ہوتی ہے، تہجد، اشراق، چاشت، تمام نوافل نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ مزید علوم سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک اور دارالحکومت کی جانب بڑھتے ہیں، ڈھاکہ بنگلہ دیش، جہاں کے ایک علاقے سعید آباد جو بنگلہ دیش کی ضیائی کابینہ ہے، وہاں ہونے والے تربیتی اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ مناظر پیش خدمت ہیں ڈھاکہ سے۔ مناجات افطار مدنی مرکز فیضان مدینہ ساہیوال پنجاب پاکستان سے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کی گئی، جس میں شریک مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی قافلہ مجلس کے متعلقہ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو جذبہ دلانے کی سعی فرمائی۔ الحمدللہ فیضان مدینہ ساہیوال میں مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ غفلت سے بیدار کرنے والے نیکی کی دعوت پر مبنی 5 مدنی پھول ملاحظہ ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میری امت پر وہ زمانہ جلد آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان مدنی پھولوں میں سے
चौथा मदनी फूल, गुनाहों से मोहब्बत करेंगे और तौबा को भूल जाएंगे। तो आइए हम सब नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम तौबा से मोहब्बत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे। जब मेरा दुनिया से सफर हो, उनका जलवा पेश नजर हो, उनके कदम हो मेरा सर हो, उनके कदम हो मेरा सर हो, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, 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 या अल्लाह मेरी झोली भर दे। खतीब बैतुल मामूर मस्जिद राजशाही बांग्लादेश हज़रत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा कादरी साहिब दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में इस्लामी भाइयों ने हाज़री की सआदत हासिल की। मनाज़िर देखिए आलिम अहले सुन्नत की जनाब में इस्लामी भाइयों की हाज़री और इनके तासुरात के। हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर मदनी चैनल पे गौर किया जाए, अमीर अहले सुन्नत क़िबला फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी के काम को फैलाने की कोशिश करनी है। मेरे नबी वो नबी हैं जो बांग्लादेश वालों की बांग्ला जुबान भी समझते हैं, पाकिस्तानियों की उर्दू जुबान भी समझते हैं, सिंधियों की सिंधी जुबान भी समझते हैं, काबुलियों की काबुल की जुबान भी समझते हैं, चीन वालों की जुबान समझते हैं। सारी दुनिया से हर मुल्क के रहने वाले अपनी जुबान से मेरे नबी को पुकारते हैं और मदीने के ताबदार हर जुबान को समझते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत क़िबला दामत बरकातुल आलिया हमारे हक में दुआ फरमाएं। ये कहना एक मुजरिम का काम होगा, इसलिए कि वो बहुत बड़े काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उम्मत को जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं, जहन्नम का रास्ता से हटा रहे हैं। अब इसके अंदर हम कहें कि हमारे लिए दुआ करें, उसमें रुकावट पैदा करें। तो इतनी बात 100% सही है। हम दिल में इरादा करेंगे, इंशाअल्लाह वो दिल से हमारे लिए दुआ भी करेंगे, इसलिए वो दिल की बात को समझते हैं और मोमिनों के दिल को देखते हैं, फैज़ान मदीने की फैज़। तो हम उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहते, इसलिए कि हमने मदनी चैनल पे देखा कि किस कदर वो मसरूफ़ और जो उन्होंने तस्नीफ़ का काम अंजाम दिया अब तक और दे रहे हैं और आइंदा देंगे, ये इंसान के बस से बाहर है। इतनी सारी किताबों का लिखना, एक किताब लिखने के लिए किताबों का मताला करना पड़ रहा है, जब कहीं एक किताब लिखी जा सकती, तो ये बहुत बड़ी बात है। मदनी चैनल कैसे चल रहा है, ये मदनी काफिला कैसे चल रहा है, ये मदनी निज़ाम कैसे चल रहा है। तो जब मदनी नाम है तो ये मदीने वाले ही का काम है। डिवीजन मेहमानाने मुर्शिद की जामा मस्जिद अक्सा सदर बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से इस्लामी भाइयों ने पूरे माह के मदनी काफिले में सफ़र की पाई सआदत। काफिले में चलें, काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें
قافلے میں چلو۔ مدنی قافلے میں سفر کے مناظر آپ بھی دیکھیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں سفر سے قبل تربیت و مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ الحمدللہ عز و جل پاک بلالی کابینہ ڈویژن مہمان مرشد سے اسلامی بھائی فیضان مدینہ تشریف لائیں، علاقہ صدر سے اسلامی بھائی، مارکیٹوں سے بھی اسلامی بھائی تشریف لائیں یہاں پر مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل۔ اور یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیت کا سلسلہ ہوا۔ اب انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی یہاں سے مدنی قافلے میں روانہ ہو رہے ہیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں مدنی التجا کروں گا کہ آپ بھی ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، دین اسلام کے لیے وقت نکالیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی ٹی روڈ، شاہ خالد ٹاؤن، رحمان سٹی فیز 6، مرکز الاولیاء لاہور، پنجاب، پاکستان میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر منعقد اجتماع میں نگران کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا